علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا، جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اچانک اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی وفات کے بعد کچھ عرصے تک تو حالات بہتر رہے، لیکن اس کے بعد اس کے اہل و عیال کو فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ اس کی بیوہ علویہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمنوں کے طعن و تشنوں سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا تھا۔ جب وہ دوسرے شہر میں داخل ہوئیں تو بیوہ علویہ عورت نے اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے کھانے کے بندوبست کے لیے مرکزی شہر کی طرف چلی گئی۔ وہاں اس کا گزر دو جماعتوں کے پاس سے ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس رکی ہوئی تھی اور وہ شیخ البلاد تھا، یعنی میئر تھا، اور دوسری جماعت ایک مجوسی یعنی آتش پرستی کرنے والے کے پاس رکی ہوئی تھی، جو کہ اس کا نائب تھا۔ وہ بیوہ علویہ عورت پہلے تو مسلمان میئر کے پاس گئی اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی بیوہ عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے، اور آپ سے آج کی رات کے لیے کھانا مانگ رہی ہوں۔ اس بیوہ علویہ عورت کی بات سن کر مسلمان میئر نے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ میرے پاس تاکہ مجھے یقین آئے کہ واقعی تم علوی خاندان کی عورت ہو۔ یہ سن کر اس بیوہ علویہ عورت نے کہا کہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا۔ بیوہ علویہ عورت کی یہ بات سن کر شیخ البلاد نے منہ موڑ کر مدد کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ عورت شکستہ دل ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس گئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں بھی ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور ساتھ ہی اس نے شیخ البلاد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کر دیا۔ بیوہ علویہ عورت کی ساری داستان سن کر وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو ماں اس کی لڑکیوں کے میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو اس نے نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس بھی پہننے کو دیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہو گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک جھنڈا لہرایا گیا ہے اور ایک سبز یاقوت کا محل ہے جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور ان کے اندر مرجان کے یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر شیخ البلد نے کہا، یا رسول اللہ، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ تو شیخ البلد نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی تو مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گواہ لا کہ واقعی تو مسلمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر شیخ البلد حیران رہ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علویہ عورت جب تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا۔
جو مجھے یقین دلا سکے کہ واقعی تو الویہ عورت ہے۔ سو اسی طرح تو بھی گواہ لے آ میرے پاس کہ واقعی تو مسلمان ہے۔ شیخ البلد جب یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوا تو وہ نہایت غم زدہ اور پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے تو اس نے ایک آدمی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ مجوسی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب مجوسی اس کے پاس آیا تو اس نے اس سے کہا کہ میں وہ الویہ عورت تجھ سے مانگتا ہوں، ماں لڑکیوں کے۔ مجوسی نے کہا یہ کام بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ ان کے سبب بہت سی برکات حاصل ہوئی ہیں۔ مجوسی کا انکار سن کر شیخ البلد نے اس سے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لے اور ان کو مجھے دے دے۔ مجوسی نے اب بھی وہی جواب دیا کہ یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا، اور جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ مجوسی کا جواب سن کر شیخ البلد نے کہا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو اور میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کر رہے ہو؟ مجوسی نے کہا ہاں، اللہ کی قسم جب تک میں اور میرے اہل و عیال تمام کے تمام اس الویہ عورت کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے بھی خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الویہ عورت اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یوں ایک بیوہ الویہ عورت کی مدد نے ایک مجوسی کو جنت نے محل کا حقدار بنا دیا۔